میری پیاری سی بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ظہر کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب کریم کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں؟ کیا ہماری ظہر کی نمازیں عرش تک پہنچ رہی ہیں یا کہیں لا علمی کی وجہ سے ہماری نمازیں ہماری منہ پر مار دی جا رہی ہے؟ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں آج ہم جوہر کی نماز کا وہ سچا اور مکمل طریقہ سیکھتے ہیں جو سیدھا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی نماز کو اس کے وقت پر اس کی تمام ارکان، خشوع اور خضوع اور مستحب آداب کے ساتھ ادا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور استطاعت ہونے پر حج کرنا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اسلام کی سب سے عظیم اور بنیادی عبادت ہے، اور انہیں فرض تمام نمازوں میں ظہر کی نماز بھی شامل ہے، جو ہر عاقل یعنی عقل والا اور بالغ یعنی بڑے مسلمان مرد اور عورت پر فرض نماز کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج آسمان کے درمیان یعنی زوال یعنی سیدھا سے ڈھل جاتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت عصر کی نماز کے وقت داخل ہونے تک رہتا ہے۔ ظہر کی نماز کو بلا وجہ آخری وقت تک مؤخر کرنا مناسب اور ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وقت شروع ہوتے ہی پہلے وقت میں اطمینان اور دل کی حاضری کے ساتھ ادا کرنا سب سے افضل اور بہتر ہے۔ ظہر کی مکمل نماز 12 رکعتوں میں مشتمل ہے۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور آخر میں 2 رکعت نفل۔ یہ 12 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں اور ان کی بڑی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت سنت پابندی کے ساتھ ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سنت مؤکدہ وہ نماز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ادا فرمایا اور بغیر شدید عذر کے اسے ترک اور نہیں چھوڑا۔ فرمایا اس لیے کہ ایک مسلمان کو ان کی پابندی کرنی چاہیے، جبکہ نفل نمازیں اللہ کا قرب حاصل کرنے اور فرضوں کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب آئیے ظہر کی نماز کا عملی طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ وضو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیے اور دل میں نیت کریں پہلی 4 رکعت سنتیں اور پھر 4 رکعت فرضوں کے لیے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ پہلی اور دوسری رکعت میں
سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد کوئی بھی صورت مثلا سورہ اخلاص، سورہ فلق یا سورہ ناس یا کوئی اور ملانا فرض یا واجب کا حصہ ہے۔ البتہ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ان میں دوسری صورت نہیں ملائی جاتی، جبکہ 4 رکعت سنتوں کی چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائی جاتی ہے۔ یہ ایک باریک اور اہم فرق ہے جسے یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ عورتوں کے حوالے سے ایک انتہائی اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ظہر کا وقت شروع ہو گئی ہے اور کسی عورت نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی کہ اچانک حیض یا نفاس کا خون شروع ہو گیا تو اس وقت کی نماز اس پر فرض نہیں رہتی، اور نہ ہی پاک ہونے کے بعد اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے یہ بہت بڑی آسانیاں فرما دی ہے، لیکن اگر پاک ہونے کے بعد وقت اتنا باقی تھا کہ وہ غسل کر کے ظہر کی نماز پڑھ سکتی تھی مگر سستی کی وجہ سے نہ پڑھی تو پاکی کے بعد اس کی قضا کرنا ہوگی۔ میرے پیارے بھائی اور پیاری سی بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ، موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پر آ جائے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں درست تھی؟ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز درست نکل آئی تو وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام اور برباد اور خسارے میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے، اور فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگو۔ اگر زندگی میں سکون نہیں ہے، دل بے چین ہے، گھر میں برکت نہیں ہے یا رزق کی تنگی محسوس ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنی نماز کو درست کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نمازیں ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح 5 وقت کی نمازوں سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جانا سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد عظیم اذکار سکھائے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھنے والے کے لیے جنت میں داخل ہونے سے صرف اس کی موت ہی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار کہیں اور پڑھیں، اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اگر زندگی میں
کوئی غم بیماری یا پریشانی ہو تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت سے نجات دے گا اور مشکلات میں آسانی فرمائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ظہر کی نماز اور تمام عبادت کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اور تمام کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، چینل ہمارے AU رحمانی وائس کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے یا رحمان یا رحیم یا غفور الرحیم یا ستار۔ اسی طرح آپ اپنے مرحومین کے نام بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ تمام سامعین ان کے لیے دعائے مغفرت کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔